تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ میں نے آزمانے کے لیے، اچھا ایک آیت نہیں ہے، بہت سی آیات ہیں کہ اللہ نے پیپر آؤٹ کر لیا، کھول کے بتا دیا کہ میں نے تم سب کو دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا۔ بالغ ہونے کے بعد ہر بندے کی ہر بات لکھی جا رہی۔ سورہ کہف کے اندر فرمایا انسان جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو حیران ہو کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ میری کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ہر چیز لکھ ماری ہے، یعنی ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہو۔ بندہ حیران ہو جائے گا، حتیٰ کہ انسان کو کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ تو اپنا نامہ اعمال، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے، یعنی اپنے نمبر لگا کے پاس ہو سکتا ہے تو پاس ہو جائے، یعنی ایسی واضح کھلم کھلا اللہ نے باتیں کی ہیں قرآن حکیم میں۔ تو ہر بندے کو اللہ نے آزمانے کے لیے پیدا کیا، ہر بندے کی ہر وقت آزمائش ہو رہی ہے۔ کتنی ہی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ بالغ ہو گیا، اب اس کا نامہ اعمال کھل گیا ہے، اب ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ پہلے نمبر پہ خوف سے آزمائیں گے۔ اگر سنت رسول رکھیں گے کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، خوف ہوگا، خوف کا آزمائش ہوگی۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، جو لوگوں سے ڈرتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے۔ پھر فرمایا دوسرے نمبر پہ انسان کو بھوک سے آزمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی آزمائش بھوک سے ہوئی کہ 3 دن کھانا ہی نہیں مل رہا، کھجوروں اور پانی پہ گزارا ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تمہیں جان مال کی کمی سے آزمائیں گے۔ کبھی کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، کبھی آپ کی بیماری آ گئی جس پہ پیسے لگ گئے، اب دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ اس کے کومنٹس کیا ہیں، اس کے تاثرات کیا ہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال